نحمده ونصلي على رسول الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معوذتین. سورہ فلق اور سورہ ناس. اختتام پر دو پہرے دار ہیں. قرآن پاک کے انتہا ہے یہ، اختتام ہو رہا ہے قرآن پاک کا. شروعات کیسے ہوئی؟ سورہ فاتحہ سے، صحیح؟ اور اس پہ جو اینڈ ہو رہا ہے، اس کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ معوذتین پر ہو رہا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس. صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق مدینہ کے ایک یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا. اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں بھول جاتے تھے. جادو کے اثر سے یادداشت میں فرق پڑ گیا اور جسمانی تکلیف بھی رہتی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معوذتین نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کے اثرات ظاہر ہو گئے. یہ بات واضح رہے کہ یہ جادو کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صحت تک محدود تھا. رسالت کا کوئی پہلو قطعاً اس سے متاثر نہ تھا. بہرحال جادو اپنی جگہ ہر ایک حقیقت اور جادو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کے منفی اثرات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. اسی سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو ان صورتوں کا بیش بہا تحفہ عطا کیا. سورہ فلق میں ان چیزوں یا ان شرور سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو انسان پر باہر سے حملہ ہوتی ہیں، جبکہ سورہ ناس میں اندرونی طور پر اثر انداز ہونے والی شرور کا ذکر ہے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ان تمام شرور کے اثرات بد سے بچنے کے لیے ہم ان صورتوں کے ذریعے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیں. سورہ فلق یہ 5 آیت پر مبنی ہے. قل اعوذ برب فلق، کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. سورہ نام کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے فالق الاصباح، کیا کہا؟ فالق الاصباح یعنی کہ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے سحر نمودار کرتا ہے، یعنی پھاڑنے والا ہے. یعنی کہ فالق الاصباح کا مطلب صبح کا نمودار کرنے والا، صبح نمودار کرنے والا. البتہ اسی صورت کی آیت نمبر 95 میں یہ لفظ بیجوں، سیڈز اور گٹھلیوں وغیرہ کے پھاڑنے کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے. ان اللہ خالق الحب والنوا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زمین کے اندر بیجوں اور گٹھلیوں کو پھاڑتا ہے تو پودوں اور درختوں کی جڑیں اور پتیاں نکلتی ہیں. چنانچہ فلق سے مراد یہاں صرف صبح ہی نہیں بلکہ ہر وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عدم کا پردہ چاک کر کے وجود بخشا ہے. کوئی بھی چیز کو پھاڑنے کو، چیرنے کو فلق کا استعمال کیا ہے. آیت نمبر 2، من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کے شر سے. شر مستقل طور پر علیحدہ وجود رکھنے والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مختلف مخلوقات کے اندر ہی کا ایک عنصر ہے، ایک ایلیمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص یا عیب سے پاک ہے، لیکن اس کی مخلوق اپنے خالق کی طرح کامل نہیں ہو سکتی، یعنی کہ عیب سے پاک نہیں ہو سکتی. چنانچہ ہر مخلوق کے اندر کمی یا عیب یا نقص کا کوئی نہ کوئی عنصر یا پہلو بالقوہ موجود. جب خود انسان کی متعدد کمزوری کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، مثلا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور بنایا گیا ہے، اس کی تخلیق میں کمزوری ڈال دی گئی، کمزور ہے. وکان الانسان عجولا، اور انسان جلد باز، یعنی کہ جو بھی چاہتا ہے کہ جلدی کام ہو جائے. بہت سے لوگوں میں گھبراہٹ والا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، منہ سے نکلا فوراً ہو جائے.
سورہ معارج میں اس کی 3 کمزوریوں کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے. ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. یقیناً انسان پیدا کیا گیا یا بنایا گیا حوصلہ کم حوصلہ، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا، اور جب بھلائی پہنچتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے. گویا انسان روحانی اور جسمانی طور پر احسن تقویم کے درجے میں بنایا گیا ہے، لیکن اس کے حیوانی اور مادی وجود میں مذکورہ خامیوں سمیت بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. اسی طرح ہر مخلوق میں مختلف کمزوریوں کے متعدد پہلو پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے شر پیدا ہوتا ہے. چنانچہ اے پروردگار، تیری جس مخلوق میں شر کے جو پہلو پائے جاتے ہیں، میں ان میں سے ہر قسم کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. نمبر 3، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. ظاہر ہے رات کے اندھیرے میں انسان، جنات اور ضرر رساں یعنی تکلیف پہنچانے والے کیڑے مکوڑے اور جانوروں کی صورت میں شر پھیلانے والے عناصر زیادہ فعال اور مستعد ہو جاتے ہیں. گویا رات کا اندھیرا بذات خود ایک بہت بڑا شر ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ، سنا ہوگا کہ مغرب کے بعد چھوٹے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکالو. میں طلوع فجر کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جادوگروں یا جادوگرنیوں کے شر سے. اچھا، یہ آیت نمبر 4. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہیں باندھ کر پھونکے مارتی. میں طلوع فجر کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جادوگروں یا جادوگرنیوں کے شر سے. اس مفہوم کی تائید وہ روایت بھی کرتی ہے جس میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو جبرائیل امین نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی تھی. اور معوذتین میں یہی ایک فقرہ ہے جو براہ راست جادو سے تعلق رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 ایسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے جو انسان کی آخرت کو برباد کر دینے والے ہیں. صحیح، یعنی جادو کو. بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 غلط گر چیزوں سے پرہیز کرو جو برباد کر دیتی ہے. غلط کر مطلب برباد کر دینے والی. پہلی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. دوسرا جادو. تیسری کسی ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. چوتھی سود کھانا. پانچویں یتیم کا مال کھانا. چھٹی جہاد میں دشمن کا مقابلے سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلنا. اور 7ویں عفیف مومن عورت پر تہمت لگانا. 5ویں آیت وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. حسد یعنی کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت یا خوبی عطا کی ہو اس پر کوئی دوسرا شخص جلے اور یہ چاہے کہ وہ اس سے سلب ہو کر حاسد کو مل جائے، جلنے والے کو مل جائے، یا کم از کم یہ کہ اس سے ضرور چھن جائے. اگر وہ مجھے نہیں مل رہی تو اس سے تو چھن جانی چاہیے. یہاں حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اس حالت میں مانگی گئی ہے جبکہ وہ حسد کرے، یعنی اپنے دل کی آگ بجھانے کے لیے اور یہ عمل سے کوئی اقدام کرے. ایسا شر کسی حاسد سے ظاہر ہو تو اس سے بچنے کے لیے اولین تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.